السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کتاب ہشت بہشت جو کہ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں جو پہلی کتاب ہے انیس الارواح نام سے، یہ کتاب حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے تھے، اور 10ویں مجلس جس میں حضرت نے 3 مختلف عنوانات پر گفتگو فرمائی، اور ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک عنوان پر سیر حاصل گفتگو کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے۔ گزشتہ 10ویں مجلس کے 3 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور اس مجلس کا یعنی 10ویں مجلس کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ اور تیسرا اہم عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آن گاہ سخن در آن افتادے بود کہ دختران ہدیہ خدائے عز و جل اند۔ کہ پھر غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک اور گفتگو کا آغاز ہوا، اور اس کا عنوان تھا کہ دختران ہدیہ خدائے عز و جل اند، کہ لڑکیاں اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی طرف ہدیہ ہے۔ اللہ جس کو بھی لڑکی عطا فرماتا ہے، بچی دیتا ہے، بیٹی عطا کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی جانب سے اس کے حق میں تحفہ اور ہدیے کا درجہ رکھتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت نے کلام فرمایا۔ پہلے جیسے کہ ہمارا طریقہ اور معمول رہا ہے کہ ہم اس عنوان کے تحت جو واضح احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، جو اکثر ہم کتب حدیث میں پڑھتے بھی ہیں، علماء کرام سے سماعت بھی کرتے رہتے ہیں، وہ احادیث مبارکہ جو کتاب در کتاب آئی ہوتی ہے ان کو ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ ان احادیث مبارکہ کی وضاحت کے ذریعے مضمون اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ جائے، اور پھر حضرت کے مبارک ملفوظات کی جانب ہم توجہ کر کے برکتیں حاصل کر سکیں۔ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من انفق علی ابنتین او اختین او ذواتا قرابتا یحتسب النفقۃ علیہما۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے 2 بیٹیوں پر یا اپنی 2 بہنوں پر یا اپنی قرابت یعنی رشتہ داروں میں سے کسی 2 لڑکیوں پر مال کو خرچ کیا، یحتسب اس امید پر کہ اس سے اس کو اجر و ثواب حاصل ہو، اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی امید پر اس نے النفقۃ علیہما ان پر مال کو خرچ کیا، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ عز و جل، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا، یعنی وہ بلوغت تک پہنچے اور وہ یا تو شادی کر اپنے
شوہر کے گھر پہنچ گئی یا پھر وہ انتقال کر گئی. یکفیہ ما کانت لہ ستر من النار، پر حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ دونوں لڑکیاں جو بیٹیاں تھی ہوں یا بہنیں تھی ہوں یا پھر اہل قرابت میں سے کوئی دو لڑکیاں تھی ہوں جس پر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اجر و ثواب کے حصول کے لیے مال کو خرچ کیا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانت لہ ستر من النار، تو پھر وہ دونوں لڑکیاں اس کے لیے آگ سے حجاب، آگ سے پردہ بن جاتی ہیں، یعنی اس کے اور دوزخ کے درمیان وہ آڑ بن جاتی ہے. وہ دوزخ یعنی اس طور پر وہ دوزخ سے بچا رہتا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالتا. یہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لڑکیوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی محبت کرنے والی ہوتی ہے. یعنی محبت کا ایک معیار آدمی کے ذہن میں محدود ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، لیکن لڑکیوں میں اللہ رب العزت ایسی ماں باپ سے، والدین سے محبت ایسی پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دی کیا کہتے ہیں رول ہو کر، آؤٹ آف دی سلیبس ہو کر، یا پھر کہہ لیں کہ آؤٹ آف دی رول ہو کر وہ اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں. تو لہذا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے چاہ کر محبت کرتی ہو تم ان سے نفرت نہ کیا کرو. اور ایک اور حدیث پاک میں حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ولد لرجل ابنۃ بعث اللہ عز وجل ملائکۃ یقولون السلام علیکم اہل البیت. کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس جب ایک لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو بعث اللہ عز وجل ملائکۃ، مولا تعالی اس کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یقولون السلام علیکم اہل البیت. تو پھر وہ فرشتے اس شخص کے پاس حاضر ہوتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اس گھر والوں، یعنی جس گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس گھر والوں کو وہ سلام کرتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں. اور یکسونہا باجنحتہم، اور اپنے پروں کو اس لڑکی پر جو ابھی پیدا ہوئی ہے، نوزائیدہ ہے، اس پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَيَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے اس کے سر پر مسح کرتے، وہ اپنے ہاتھ اس کے سروں پر سے پھیرتے ہیں، عَلَى رَأْسِهَا، اس کے سر پر سے. وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفَةٍ، کہ یہ ایک کمزور ہے اور کمزور کے ذریعے دنیا میں آئی ہے. القیم علیہ مکان الی یوم القیامہ، پھر اللہ فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اس پر ایک مقام قائم کیا جا چکا ہے قیامت کے دن تک. اور ایک اور حدیث پاک میں حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو یہی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، اس کے سر پر مسح کرتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس لڑکی کے والدین کو ہم نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. یہ شان، یہ عظمت، یہ فضیلتیں اللہ نے لڑکیوں کو عطا فرمائی ہے. یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے جس نے سب سے پہلے لڑکی کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا ہے. حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکیوں کی قدر و منزلت سکھائی ہے اور ان کا اہتمام کرنا اور ان کے ساتھ محبت اور بالکل مؤنست کے ساتھ پیش آنا، یہ حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. جیسے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ کہ سیدہ آپ کی شہزادی ہے، آپ کی بیٹی ہے، چاہتے تو حضور اپنی جگہ پر بیٹھ کر بھی اپنی بیٹی سے ملاقات فرما سکتے، لیکن آقا علیہ السلام سیدہ کی تشریف آوری پر کھڑے، اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیتے اور پھر اپنی بیٹی کو اپنے مقام کے قریب بٹھاتے، اپنی جائے مقام پر بٹھاتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو عمل فرمایا
یقیناً یہ سیدہ کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے عمل فرمایا ہے، لیکن اسی عمل کے ذریعے حبیب پاک علیہ السلام نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تم اپنی لڑکیوں سے محبت بھی ہی نہیں بلکہ ان کا ادب بھی، ان کا لحاظ بھی رکھا کرو، اس سے ان کے دلوں کو خوشی ہوا کرتی ہے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہوا کرتا ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں، بکثرت احادیث پاک کو بیان فرمایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسری حدیث پاک کی طرف آگے بڑھیں، یہاں ایک بات واضح طور پر عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں عرف عام میں یہ جو محاورتاً ہی صحیح ایک جملہ اکثر گشت کرتا رہتا ہے، اکثر ہمارے درمیان میں آیا کرتا ہے کہ لڑکی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر پر اللہ کا سلام آتا ہے۔ یہ اکثر ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو اس پر بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ معاشرے کا نوجوان، موجودہ زمانے کا نوجوان صحیح بات ہو بھی تو قبول کرنے کے بجائے حجت کرنا پسند کرتا ہے اور حوالے کو طلب کرنا چاہتا ہے۔ تو ان کی وضاحت کے لیے، ان کے اطمینان قلب کے لیے ہم یہ عرض کرتے جا رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو باتوں کو بیان فرمایا ہے، اگرچہ کہ انہیں اس کا حوالہ، اس کی دلیل کا علم نہیں ہے، لیکن ان کا جو بھی کہنا یا ماننا ہے وہ الحمدللہ تمام تر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے عقائد ہیں، ان کے بولنا، ان کا ماننا، ان کا نظریہ سب کچھ اسی پر منحصر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حوالہ نہیں یاد رکھتے، یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس بتانے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، لیکن یہ اطمینان رکھیں کہ ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا کوئی قول قرآن اور حدیث کے اصل میں خلاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر ضرورت ہے تو تلاش ہم کریں، اپنے بزرگوں کو تانا دینے یا طنز کرنے یا پھر ان پر سختی کرنے کے بجائے ان سے جو باتیں سن چکے ہوں اس کی تحقیق کر لیں، انشاءاللہ العزیز حوالے ہمارے پاس ہوں گے۔ جیسا کہ یہاں ایک حوالہ ہمارے درمیان ہے کہ جب کبھی کسی گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو اکثر بڑے بزرگ اس گھر والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تمہارے گھر اللہ کا سلام آیا ہے، یعنی جس گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ عام طور پر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ بس دنیاوی طور پر یہ تسلی کے لیے کہہ دینے والا جملہ ہے، نہیں، بلکہ یہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجمع الزوائد کتاب میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ آ کر اس گھر والوں کو سلام کرتے، السلام علیکم اہل البیت۔ تو اس سے واضح طور پر حدیث پاک سے ہمیں دلیل مل چکی کہ جس گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی ہے مولا تعالیٰ اس گھر پر فرشتوں کے ذریعے اپنا سلام بھیجتا ہے۔ علاوہ اس کے اور بھی احادیث پاک ہیں۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے دو لڑکیوں کی پرورش کی، اپنا مال خرچ کیا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو پھر قیامت میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام نے یضم اصابعہم اپنی انگلیوں کو ملا دیا، یعنی اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ جیسے یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح روز قیامت لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، لڑکیوں کی تربیت کرنے والا، لڑکیوں پر اپنا مال، بچیوں پر اپنا مال خرچ کرنے والا روز قیامت آئیں گے۔ وہ آئے گا تو اس طور پر آئے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، اور میرے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ فاصلے پر ہوگا، بلکہ وہ میرے ساتھ اس طور پر روز محشر میرے ساتھ آئے گا کہ جیسے آپس میں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور وہ مل کر روز قیامت حشر کے میدان میں آئیں گے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی اتنی قربت، اتنی سنگت، اتنی معیت اور صحبت اس بندے مومن کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے اور اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اچھی طرح سے تربیت کرتا ہے، اور اس کا جب شادی کی عمر ہو جائے تو اچھی جگہ پر اس کی شادی کر دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی اگر اپنی دو بچیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، اس کے لیے آگ سے پردہ قرار دیا جاتا ہے۔
مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو آگ سے بچانے کے لیے کوئی چیز آڑ کر دی جاتی ہے، اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں لڑکیوں میں کیسی بچیوں میں کیسی محبت کا معیار ہوتا ہے، کیسے ان کا خرچ کرنے کا مزاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، وہ بھوکی تھی، اس نے مجھ سے مانگا، طلب کیا، تو میرے پاس بھی اس وقت حجرے میں کچھ نہ تھا سوائے 3 کھجوروں کے، تو میں نے 3 کھجوریں اس عورت کے حوالے کی۔ وہ ایک عورت ہے، 2 لڑکیاں اس کے ساتھ تھی، یعنی ٹوٹل کل ملا کر وہ 3 لوگ ہیں۔ میں نے 3 کھجوریں دی، اور جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت نے پہلے تو ایک ایک کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو دے دیے، اور پھر جو ایک کھجور بچ گیا تھا اس کے بھی 2 حصے کر دیے، ایک حصہ ایک لڑکی کو، ایک حصہ ایک لڑکی کو دے دیا، اور خود بھوکی رہی۔ ام المومنین فرماتی ہے یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو میں نے یہ معاملہ، یہ ماجرا عرض کیا اور پوچھا کہ حضور یہ کیسی سخاوت ہے، یہ کیسا ایثار ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اسی ایثار کے بدلے اللہ نے اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیا ہے، یعنی اس کو جنت کا حقدار کر دیا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ عورت ابھی رخصت ہوئی، لیکن اللہ نے اس کو جنت کا مستحق کر دیا، اس کی خبر حبیب پاک علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں۔ یہی تو آقا علیہ السلام کی شان غیبدانی ہے کہ حضور جو زمین پر چل رہا ہے اس کا بعد انتقال حشر کیا ہوگا اور کس مقام میں وہ داخل کیا جائے گا میرے آقا جانتے ہیں۔ ام المومنین نے بس اس خاتون کے رخصت ہونے کے بعد اس کی کیفیت سنائی، تو حضور پاک علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا انتقال کیسے ہوگا، اس کا حشر کیسے ہوگا، اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے اس پر یہ کرم کیا جائے گا۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ تو وہیں پر رسول پاک علیہ السلام کی ارشاد پاک سے، ام المومنین کی روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یقیناً لڑکیاں اس طور پر مستحق ہیں کہ ان پر سب کچھ خرچ کر دیا جائے، اور چونکہ وہ ماں ہے، وہ خاتون ہے، وہ خود بھی لڑکی کسی کی بیٹی رہی ہے، اور حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات، کہ تم لڑکیوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کی محبت کرتی ہے، ایسی محبت کرتی ہے کہ جیسی محبت زمانے میں کوئی مادی رشتہ رکھنے والا نہیں کر سکتا، ایسی معیاری محبت وہ اپنے رشتہ داروں سے رکھتی ہے۔ وہ بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ سے ایسی محبت کرتی ہے، وہ بہن ہے تو اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہے، وہ اگر ماں ہے تو اپنی بیٹیوں سے ایسی محبت کرتی ہے، وہ اگر بیٹی ہے تو اپنے والدین سے ایسی محبت کرتی ہے، وہ اگر ماں ہے تو اولاد سے ایسی محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے چلیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ام المومنین کی روایت کہ 3 کھجور ملے تو ایک ایک بھی دے دیا اور ایک آدھے کر کے بھی دونوں کو کھلا دیا ہے۔ لہذا اللہ نے محبت کا مادہ ان میں زیادہ رکھتا ہے، اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لڑکیوں سے نفرت نہ کی جائے بلکہ ان سے محبت کرو کیونکہ یہ خود بھی اعلیٰ درجے کی محبت کرتی ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت اپنے ارشادات میں کن باتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرموداری زیرا کہ ہر کرا خدا تعالی دختری دہد و آن دختر را گرامی دارد، خدا تعالی از آن کس خوش نود باشد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کو مولا تعالی دختری دہد، کوئی ایک لڑکی ایک بیٹی دیتا ہے، وہ آن دختر را گرامی دارد، اور وہ شخص اپنی اس بیٹی سے کی قدر کرتا ہے، قدر و منزلت کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کو احتشام کے ساتھ رکھتا ہے، چاہت اور محبت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو اس پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہوئے یا حقیر جان کر نہیں رکھتا بلکہ اس کو مرتبہ دے کر رکھتا ہے، اس کو محبت اور احترام کے ساتھ رکھتا ہے، خدا تعالی از آن کس خوش نود باشد۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر مولا تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر کرا دختری دہت وہ او بیدان شادی کرد، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر وہ جس کو اللہ کوئی بیٹی عطا کرے اور وہ اس کو شادی کر کر رخصت کرے،
فاضل تر از آ کے ہفتاد بار خانے کعبہ را طواف کند۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیٹی، اللہ نے بیٹی عطا کی تو اس بیٹی کی قدر و منزلت کی اور اس کو اچھی جگہ شادی کر کے رخصت کیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ فاضل تر از کے ہفتاد بار خانہ کعبہ را طواف کند، حضرت فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی بیٹی کی قدر کرے اور اچھی جگہ پر اس کا رشتہ کر کے رخصت کرے۔ 70 مرتبہ طواف بیت اللہ کرنے پر جو اجر و ثواب اور شان اور عظمت حاصل ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس شخص کو اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، درجے عطا فرماتا ہے، فضیلتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی، اپنی لڑکی کی قدر و منزلت کرتا ہے، اچھی تربیت اور پرورش کرتا ہے اور بہترین جگہ پر اس کا عقد کر دیتا ہے، اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ وہ فضلش بیش از آ کے ہفتاد بردے آزاد کند، اور حضرت فرماتے ہیں وہ فضلش، اور اس کا فضل کیا ہے؟ بیش از آ کے ہفتاد بردے آزاد کند، کہ 70 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ اس کو فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ پس ہر کے پدر آن دختر را رحمت کند، خدا تعالی بر آن کس رحمت کند۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہرحال جس کسی نے، ہر وہ والد جس نے اپنی لڑکی پر رحم کیا، اس کو شفقت کے ساتھ پالا پوسا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بر آن کس رحمت کند، تو مولا تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت کو نچھاور فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم اپنی اولاد پر اگر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحمت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا کیا شمار ہو سکتا ہے؟ ہماری نرمی، ہماری شفقتیں کس درجے کی ہیں اور اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ وہ آن کا فرمود ہر کرا کے دختری باشد، 500 سالہ راہ میان او و میان دوزخ باشد۔ پھر آگے حضرت ایک اور ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو ایک دختر ہو، ایک بھی بیٹی ہو، اور وہ اس کی پرورش کر دے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ 500 سالہ راہ میان او و میان دوزخ باشد، کہ اگر ایک لڑکی کی بھی اچھی طرح وہ پرورش کرتا ہے، شفقت سے پالتا پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، تو پھر اس کے اور دوزخ کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی، یعنی دوزخ سے وہ اتنے دور ہوگا کہ 500 سال سے بھی زیادہ مسافت اس کے اور دوزخ کے درمیان ہوگی، حائل ہوگی۔ مطلب یہ کہ وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ 500 سال کی مسافت طے کرنا جیسے کہ دشوار ہے، آدمی 500 سال کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا، جتنا ہی محال ہے اتنا ہی محال اس کا دوزخ میں جانا ہے۔ آن گا فرمود، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ دختران را رسول علیہ السلام دوست داشتے است، کہ لوگوں، عورت بچیاں، لڑکیاں حضور پاک علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو محبوب رکھتے ہیں، لڑکیوں سے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے ہیں۔ وہ دوستی دختران دوستی رسول است، حضرت فرماتے ہیں کہ لڑکیوں سے، یعنی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا، ان پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کو اپنا محبوب رکھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنا ہے۔ یعنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے محبت رسول کی محبت ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت نے ان ارشادات کے ذریعے جو ہے لڑکیوں کی ولادت پر خوش ہونے اور اس کے پر خرچ کرنے پر کیا فضیلتیں اور کیا برکتیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اختتام پر بس ایک بات ہم عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر دیں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ درس راہ سلوک اور تزکیہ نفس کے نام سے ہے، یعنی ہم اس درس کے ذریعے بزرگوں خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کے ذریعے ہم سلوک کے راہ کو دیکھتے ہیں، ان کے ارشادات کی روشنی میں
अपने नफ्स का तज़किया करते हैं। अब लड़कियों की विलादत पर खुशी मनाना और उनको बाइस रहमत समझना और इस पर ये जो फजीलतें बयान हुई हैं, इसका हमारे नफ्स के तज़किया और सुलूक की तकमील और सुलूक की में दर्जे हासिल करने से क्या ताल्लुक है। तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि आप देखो, इसमें नफ्स का तज़किया ये है कि नफ्स शैतान की बताने पर हमारा नफ्स शैतान का गुलाम बन चुका होता है और यकीनन शैतान नेकी के कामों पर हमें बेजार बना देता है और गुनाह के कामों पर हमें जरी, हमें जिद्दी बना देता है। गुनाह के काम पर काम करवाता जाता है और नेकी के कामों से गफलत करवाता जाता है। अब यहां पर यह हमारे नफ्स का तज़किया ये है कि हम इन इरशादात को सुनने के बाद हम अपने नफ्स की इस तौर पर तरबियत करें कि अपनी लड़कियों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनकी अच्छी तरह तरबियत करें। यकीनन शैतान नहीं चाहता कि हम लड़कियों की तरबियत करके, अच्छी तरह उनकी तरबियत, उनकी जो परवरिश करके, अच्छी मुकाम पर उनकी शादी करके, उनको रुखसत करके हम इन फजीलतों से सरफराज हो, ये शैतान नहीं चाहता। तभी तो शैतान क्या करता है, कभी तो लड़की को अपने खानदान और कबीले के लिए आर और बेइज्जती की जो है नजरियात वह उस कौम में दाखिल कर देता है, जहां लड़की की विलादत को आज भी ऐसे तरक्की याफ्ता जमाने में भी ऐसे कभी किसी किसी मौके पर ऐसे खानदानों से, ऐसे लोगों से हमारे साबिक़े होते हैं कि जहां पर लड़कियों की विलादत पर चेहरे छोटे कर लिए जाते हैं, नाराजगी का इजहार किया जाता है। तो कभी मां को इसका जिम्मेदार बताया जाकर उस पर जुल्म और बर्बरियत किया जाता है, उस पर उसको तकलीफों का निशाना बनाया जाता है, तंज और तनकीदें उस पर की जाती है और लड़की को खानदान और कबीले में नजरों से गिरा कर देखा जाता है। यकीनन ये नफ्स की खराबी है और हमें अपने ख्वाजगान चिश्त के मुबारक मलफूजात की जो है बरकतों से ये तरबियत, ये नसीहत और हिदायत हासिल होगी कि हम अपने नफ्स के इस तौर पर तरबियत करेंगे कि अगर हमारे घरों में लड़कियों की विलादत होगी तो हम अपने घरों में बच्चों की पैदाइश से ज्यादा लड़की और बच्ची की विलादत पर खुशी मनाएंगे, क्योंकि वो आती है तो अल्लाह का सलाम हमारे घर पहुंचता है, उससे मोहब्बत हम करते हैं तो रसूल से मोहब्बत की बरकतें हमको हासिल होती है। अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं और शफकत का मामला करते हैं, उसके साथ नरमी करते हैं, अच्छी तरह से उसकी परवरिश और तरबियत करते हैं, बेहतरीन मुकाम पर उसका रिश्ता करते हैं, तब तो दोज़ख से पर्दा भी होता है और जन्नत में दाखिले की जमानतें भी अहादीस मुबारका में बयान फरमाई गई हैं। 70 मरतबा तवाफ करने से भी ज्यादा, 70 गुलाम आजाद करने से भी ज्यादा अजर सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। तो फिर ये दुनियावी और उखरवी हर एतबार से हमारे लिए बाइस रहमत अल्लाह की, तो इस पर बजाय नाराज होने के इस पर खुशी मनाए, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि मौला ने अपनी रहमत से सरफराज फरमाया है। यही वजह है कि हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गों की जुबान पर एक लफ्ज होता है, मुहावरतन एक बात कहते हैं कि बेटा नेमत होता है और बेटी रहमत होती है। और आगे इरशाद फरमाती है कि नेमत और रहमत में फर्क क्या है। इरशाद फरमाते हैं कि सुनो कि नेमत उस चीज को कहते हैं कि जो यकीनन अता होती है, लेकिन जिस मिकदार में मिलती है उसी मिकदार में रहती है, खर्च हो जाए तो फिर बाकी नहीं रहती, ये नेमत है। लेकिन रहमत क्या होती है? रहमत वो होती है जो खुद भी बाकी रहती है और जिसको मिले उसकी नेमतों में इजाफे का सबब बन जाती है। रहमत नेमतों में इजाफे का मौजिब बन जाती है। तो लिहाजा यकीनन बेटे भी हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह साहिब औलाद बनाता है। औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद यानी लड़कों की विलादत पर हम खुश होते हैं क्योंकि नेमत इलाही हमको हासिल हुई है। इससे कई गुना ज्यादा लड़की की विलादत पर खुशी का इजहार किया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत इलाही है, अल्लाह की रहमत है। इस तौर पर हमें अपने नफ्स की तरबियत करने की जरूरत है। और इसमें सुलूक की बात यही है कि हम अपनी लड़कियों को जितनी आसाइश करेंगे, जितनी नरमी के साथ उनकी परवरिश करेंगे और उनकी तरबियत करेंगे, तो आपने सुना कि फिर हमारे लिए कई दर्जे यानी 70 मरतबा खाने काबा का तवाफ करने से ज्यादा अजर मिलता है।
اجر ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ درجات بلند ہوتے ہیں، راستے طے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں قربتیں حاصل ہوتی ہیں، 70 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ اجر و ثواب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے تو ہمارا سلوک طے ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربتیں حاصل ہوتی ہیں، درجات ہمارے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنی اگر گھر میں اللہ نے اولاد کی طور پر بیٹی کی پیدائش ہمارے گھر پر ہوئی ہے، اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، بہترین انداز سے اپنی اس لڑکی سے کی تربیت کریں، پرورش کریں، محبت کے ساتھ پیش آئے۔ لڑکیاں نازک دل کی بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، کبھی کسی غلطی پر ڈانٹے تو بھی اس بات کا خیال رہے کہ ان کا نازک دل ٹوٹ نہ جائے، ان باتوں کا لحاظ اور اہتمام کرتے ہوئے ان کی پرورش کریں، تو پھر آپ دیکھیں کیسی کیسی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہے۔ بہرحال ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، مولا تیری نعمت پر بھی خوش ہونے اور تیری رحمت پر بھی راضی رہنے کی ہم کو توفیق و سعادت عطا فرما، اور اجر و ثواب سے، برکتوں سے، سعادتوں سے مولا سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔